بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے جن 7 اہم پہلوؤں کے مقصد بنانے پر آپ سے نسخہ میلان کے پچھلے ولاگ میں بات ہوئی تھی، وہ تھے معاش و آمدن، صحت و تندرستی، تعلیم و تربیت، نجی و سماجی برتاؤ، مذہب و روحانیت، اور ذوق و شوق اور کھیل کود وغیرہ۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان تمام پہلوؤں میں توازن قائم رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو کھیل کود سے دلچسپی نہ ہو یا وہ کوئی ذوق و شوق نہ رکھتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں کا میلان اس طرف نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کی طرف میلان نہ ہو تو اس کے لیے مقصد بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ مقصد کیسے بنتا ہے؟ مقصد کیسے بنتا ہے اس پر نسخہ میلان کے پہلے جز میم میں بات ہو چکی ہے۔ مقصد سے پہلے مشن بنانے کی ضرورت اور اہمیت پر بھی بات ہوئی تھی، اور جیسا آپ نے دیکھا کہ مشن اور مقصد آپ کے قدرتی میلان کو، آپ کے رجحان کو دیکھتے ہوئے بنتا ہے۔ اگر آپ نے شخصی ترقی و کامیابی کی تیاری کا نسخہ خاکی دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا جز تھا خود آگاہی۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور دیکھیں۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ خود آگاہی 3 چیزوں کا مرکب ہے: خود شناسی، خود احتسابی اور خود بینی کا۔ خود شناسی کی ضرورت زندگی کے ہر پہلو کے لیے پڑتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کا مشن اور مقصد طے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا محور بن جاتا ہے، اور اس کا اثر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پڑتا ہے۔ اس لیے کسی بھی پہلو کا مقصد طے کرنے سے پہلے اس سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صورتحال میں اندرونی اور بیرونی صورتحال شامل ہے۔ اندرونی صورتحال کا مطلب ہے اپنی اچھائیوں، برائیوں، خوبیوں، خامیوں اور کمی یا کوتاہیوں وغیرہ کا جائزہ لے کر ان سے آگاہی حاصل کرنا، جبکہ بیرونی صورتحال کا مطلب ہے باہر کے ماحول یا اطراف کا جائزہ لے کر مختلف مواقع، خدشات یا خطرات یا رکاوٹوں وغیرہ کا اندازہ لگانا۔ مثال کے طور پر تعلیم و تربیت کی صورتحال کو لے لیں۔ ہر کام میں کچھ حصہ تعلیم کا ہوتا ہے اور کچھ تربیت کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو تعلیم و تربیت آپ نے حاصل کی ہے کیا وہ آپ کے میلان کے مطابق ہے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ کہ اگر یہ تو آپ کے میلان کے مطابق ہے تو کیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور اگر نہیں تو کیا اسے میلان کے مطابق کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس اندرونی صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد بیرونی صورتحال کا جائزہ لے کر دیکھنا یہ ہے کہ اسے بہتر یا میلان کے مطابق کرنے کے کیا مواقع موجود ہیں، اور ایسا کرنے میں کس قسم کی رکاوٹوں، خدشات یا خطرات وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ویسے بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں بہتر سے بہترین بننا ہی اصل مشن ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں بہتر سے بہترین بننا ہی انسان کا اصل مشن ہے۔ جب آپ ہر پہلو کے بارے میں صورتحال سے آگاہی حاصل کر لیں گے تو آپ کے لیے نہ صرف مقصد طے کرنا بلکہ اپنا ہدف اور لائحہ عمل بنانا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک نہایت آسان عمومی حکمت عملی یہ ہے کہ اپنی خوبیوں اور اچھائیوں کو بہتر سے بہترین کیا جائے، خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے، موقع سے یا جتنے بھی مواقع میسر ہوں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور خدشات، خطرات یا رکاوٹوں سے حتی الامکان بچا جائے۔ اس حکمت عملی پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے کامیابی کا راستہ پا لیا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، ہمت افزائی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ استقامت کے ساتھ ترقی و کامیابی کا سفر جاری رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔